آج آپ کے سوالات آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بس دعا فرمائے رب کریم سے اللہ تعالی ہماری مدد اور نصرت فرمائے، اللہ تعالی حق بیان کرنے کی، اور جب بیان ہو جائے پھر اللہ تعالی حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثاقب جاوید صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب نماز کے دوران چوتھی رکعت پر بیٹھنے کے بجائے میں کھڑا ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ثاقب بھائی، آپ چوتھی رکعت پر بیٹھنے کا مطلب یعنی چوتھی رکعت کی اتحیات پڑھنا چاہتے تھے، آپ نے نہیں پڑھی اور آپ کھڑے ہو گئے۔ اگر آپ نے سجدہ نہیں کیا اس سے پہلے آپ کو بیٹھ جانا چاہیے۔ آپ نے اگلی 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو اس سے پہلے آپ کو بیٹھ جانا چاہیے، اتحیات پڑھیں، سجدہ سہو کریں، 2 سجدے جو ہوتے ہیں ایک طرف سلام پھیر کے اس کے بعد پھر شروع سے اتحیات پڑھیں اور آخر میں جا کے سلام پھیر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ نے یہ چوتھی رکعت کا قاعدہ کر لیا ہوتا اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے، آپ سمجھ رہے میں نے 2 پڑھی حالانکہ آپ نے 4 پڑھی ہوتی، اور آپ کھڑے ہو گئے ہیں، تو بھی اگر آپ نے رکوع نہیں کیا تو اس سے پہلے آپ بیٹھ جائیں، اور اگر آپ نے رکوع کر لیا ہے تو پھر یہ 5ویں رکعت کے بعد آپ 6ٹھی رکعت بھی پڑھ لیں۔ آپ قاعدہ تو دوسرا کر چکے ہیں، اب یہ 2 رکعتیں آپ کی نفل ہو جائیں گی سجدہ سہو کے ساتھ، باقی پہلی 4 رکعتیں جو ہیں وہ آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھ لیں، آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے، آپ کس سچویشن میں مبتلا تھے یہ دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے مطابق آپ اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ عدنان عباسی صاحب ہیں، ہزارہ سے پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں امام مسجد ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی اس بیوی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اب وہ ہمارا امام بنے اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو آیا اس طرح کی نماز پڑھنا ان کی اقتداء میں جائز ہے یا نہیں؟ جناب عدنان عباسی صاحب، طلاق کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ کیا واقعی انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں؟ اس کی کنفرمیشن چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ تک غلط خبر پہنچی ہو، انہوں نے 3 طلاق نہ دی ہو، 1 یا 2 طلاق کی بات ہو اور دوران عدت رجوع کر لیا ہو، میاں بیوی اس پر راضی ہوں، آپ تک غلط خبر پہنچی ہو تو آپ اس معاملے میں شاکی ہو گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، ایک صورت۔ دوسری صورت ہے کہ جی نہیں، انہوں نے واقعی 3 طلاق دی ہے، اس کو قبر آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ امام بنا ہوا ہے اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ امام نہیں ہے، یہ انسان کی شکل میں شیطان ہے۔ جب شیطان کو بندہ اپنا دوست نہیں بنا سکتا تو شیطان کو بندہ امام کیسے بنا سکتا ہے؟ اگر خبر یقینی ہے، بات 100% اس طرح ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو قطعاً اس کو امام بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اہل محلہ سے رابطہ کریں، اہل علم سے رابطہ کریں، اکابر سے رابطہ کریں، ان حضرات سے رابطہ کر کے اس امام صاحب کے اخراج کی ترتیب بنائیں، تاکہ ایسا غلط عقیدہ اور نظریہ جس آدمی کا ہے کہ 3 طلاق کے بعد بھی وہ بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہے تو اس سے امت کو نجات مل سکے، ہو سکے تو آپ ان کی سابقہ اہلیہ، اب اہلیہ تو نہیں رہی، سابقہ اہلیہ کے گھر تک اس بات کی اطلاع دیں تاکہ ان کی پیچھے جو فیملی ہے اس خاتون کی، ان کو جا کر پتہ چلے کہ ہم نے تو نکاح کر کے دیا تھا، اب نکاح نہیں ہے، زنا ہو رہا ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے، اور وہ اس کا کوئی سلوشن لے سکیں۔ تو اس بنیاد پر آپ کو تقدو کرنی چاہیے۔ خدائے دوست خان صاحب ہیں، یہ کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب بہت سے علماء کرام یہ بولتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور دعا پڑھ لیا کریں، جبکہ ہمارے محلے کے امام صاحب کہتے ہیں مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، حضور پاک علیہ السلام فرض کے فوراً بعد سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، وہ کوئی اس طرح کی دعا کو نہیں مانتے، اس بارے میں آپ ذرا رہنمائی فرمائیے۔ خدا دوست خان صاحب، مجھے لگتا ہے آپ کے امام صاحب کا معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ کے امام صاحب کو یہ حدیث نظر نہیں آتی کہ رسالت امام علیہ السلام نے تو سنت کے لیے فرمایا کہ یہ نمازیں گھر میں پڑھو، سنت کی نماز گھر میں پڑھو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ سنن نبی داؤد میں بھی اس پر حدیث پاک موجود ہے، تو کہتے فوراً اٹھ کے اس وقت سنت ادا کر لیتے۔ اس امام صاحب سے کہیں جرت فرمائیں اور ہمیں ایک ثبوت دکھا دیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے نماز کا سلام پھیرا ہے، آپ علیہ السلام نے وہی فوراً سنت ادا کی ہے، کوئی آپ علیہ السلام نے اس میں دعا بھی نہیں پڑھی، آیت الکرسی بھی نہیں پڑھی، یہ امام صاحب دکھا دیں۔ اس امام صاحب نے مشکات شریف کا غالباً صرف نام دیکھا ہوگا،
مجھے نہیں لگتا کہ اس نے مشکات شریف کو خود پڑھا ہے سب کر اور مشکات شریف کی حدیث کو یہ سمجھا ہے۔ مشکات المصابیح الحمدللہ ہم نے پڑھی بھی ہے اور ہم نے پڑھائی بھی ہے، اور میں نے اس کے مستقل عوام میں بھی درس دیے ہیں، طلبہ میں تو دور رہا، اور الحمدللہ اس پر میرا ایک عرصہ گزرا ہے۔ اس طرح کا معاملہ وہاں نہیں ہے جیسے آپ اپنے امام صاحب کی بات پیش کر رہے ہیں، بلکہ احادیث پاک ہے۔ میں اس بارے میں آپ کو احادیث کتب سے آپ کو چند حوالے پیش کیے دیتا ہوں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت الکرسی خود بھی پڑھی ہے، اور آیت الکرسی کی ترغیب بھی دی ہے کہ آپ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے۔ سنن نسائی ہے، اس کی عمل الیوم واللیلہ ثواب من قراءۃ الکرسی دبر کل صلاۃ کے تحت، جلد نمبر 6، یہ سنن کبریٰ نسائی کی سنن کبریٰ ہے، سنن صغریٰ نہیں ہے 2 جلدوں والی، اس کی جلد نمبر 6 کے صفحہ 30 پر ہے۔ یہ دارالعلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے سوائے موت کے کوئی اور چیز کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے تو سمجھ آتا ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت الکرسی پڑھی بھی ہے، اور آیت الکرسی کے پڑھنے کا حکم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو آپ کے امام صاحب کی بات پر میں حیران ہوں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے اور رب کریم ان کو ہدایت کاملہ کے ساتھ رکھے۔ انہوں نے پتہ نہیں ایسی بات آپ کی کہاں سے لے لی اور کس طرز پہ آپ کو کہہ دیا کہ آپ آیت الکرسی بھی نہ پڑھیں۔ آیت الکرسی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہاں لمبی دعاؤں میں مشغول نہ ہو جائیں، کسی اور عمل میں مشغول نہ ہو جائیں، بلکہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تو گھر تک تشریف لے آتے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ کا قریب گھر ہے اور گھر آ جاتے ہیں تو ایک قدر تاخیر ہے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ آپ نماز ہی کے لیے تو آ رہے ہیں، اس دوران آپ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس دوران آپ چھوٹی سی کوئی اور دعائیں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا یوں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہی ہے کہ جیسے سلام پھیرا، جس کے بعد سنتیں ہیں، سنت کے ادا کرنے میں زیادہ تاخیر نہیں فرمائی۔ فوراً کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دعا ہی نہیں مانگی اور فوراً اللہ اکبر کانوں کو ہاتھ لگایا اور اللہ اکبر کر لیا، یوں نہیں ہے جیسے آپ کے امام صاحب سمجھیں۔ آپ کے امام صاحب تھوڑا اس مسئلے میں تھوڑے زیادہ کچھ تیز بن رہے ہیں۔ یہ صرف امام صاحب کی بات ہوتی نا تو میں تھوڑی سی نرمی کر لیتا، آج کل یہ بیماری عام ہو گئی ہے۔ مجھے ایک مسجد میں ایک مرتبہ نماز پہ اتفاق ہوا، مجھے تو اپنی نماز پڑھنے پر تھوڑا سا شک ہو گیا کہ میں نے کن کے پیچھے نماز ادا کر لی ہے۔ سلام پھیرا امام صاحب نے، دوسرے سلام کے بعد جیسے سپرنگ لگاؤ، امام صاحب نے شٹک کر کے اٹھ کے ایسے دوڑ لگائی اور جا کر جو ہے نا ایک طرف اللہ اکبر کر کے سنتیں پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، میں نے کہا یار چلو اجتماعی دعا کے مسائل میں لوگ کچھ کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ثابت ہے نماز کے بعد اللہ کے رسول نے مانگا ہے، تو یہ امام صاحب اپنی بھی نہیں مانگتا، اپنی تو وہ بھی مانتے ہیں کہ جو منع کر رہے ہیں کہ آپ اجتماعی دعا نہ کریں، اگرچہ اجتماعی دعا نماز کے بعد ثبوت موجود ہے۔ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے جامع ترمذی شریف کی شرح یہ معارف السنن میں اس پر احادیث کی پوری لسٹ دی ہے۔ محدث ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اعلاء السنن کے اندر حدیث دی ہیں، امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اس پر دلائل دی ہیں۔ اس طرح کئی دلائل موجود ہیں، تفسیر ابن کثیر میں اس پر موجود ہے، میرا مستقل یوٹیوب پر اس پر کلپ موجود ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کا حکم کچھ پراپاگنڈا حضرات کرتے تھے، ہم نے ان کا جواب دیا، ان کو باقاعدہ ہم نے پروف کر کے حدیث دکھائی ہیں۔ آپ اگر اس یوٹیوب کے چینل پہ میرے نام کے ساتھ سرچ کر کے وہاں سے یہ کلپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو وہ مولوی صاحب بھی جس کے پیچھے ہم نماز پڑھی وہ اسی قسم سے ریلیٹڈ تھے۔ میں نے بعد میں ان کو بلایا، میں نے کہا بھائی صرف نماز والا میں صرف دعا کا مسئلہ ہے یا آپ کا عقیدہ بھی کچھ اور ہے؟ جیسے ان کا عقیدہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے متعلق غلط، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اعتماد کر کے ان کے فتوے کو ماننے کے بارے میں تھوڑا یہ تھڑکو بڑکو ہوتے ہیں، تو یہ وہ تو نہیں ہے۔ تو مجھے یقین ہوا کہ نہیں وہ نہیں ہے، صرف دعا کے مسئلے میں مولانا ڈنڈی مار رہے ہیں۔ بہرحال میں نے ان کو سمجھایا، اللہ کرے ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو سمجھانا ہمارے اس میں اختیار میں ہے، وما علینا الا البلاغ ہے نا، کہ ہمارے ہاں پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ تو بہرحال مان گئے تو مان گئے، نہیں مان گئے تو ان کا اور ان کے اللہ کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کے امام صاحب سے بھی ذرا آپ تحقیق فرمائیں، انہیں جا کر پوچھے کہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ تو کہیں وہ ان والا تو نہیں ہے، آپ کہیں دائیں بائیں تو نہیں ہو گئے، یا صرف دعا کے مسئلے کی حد تک یہ اس طرح پریشان ہے؟ اگر پریشان ہے تو آپ ان کے دلائل پیش کر لیں۔ امید ہے کہ اگر یہ مخلص ہوں گے اور ان کے عقیدے خراب نہیں ہوں گے تو اس کلپ میں ان کے لیے کافی علاج موجود ہے۔ شاہد پیرزادہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کا شعر ہے
کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، مفتی صاحب اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ اس کا پہلا مصرع کیا ہے اور یہ کیوں کہا گیا ہے؟ شاہد پیرزادہ صاحب، میری معلومات میں یہ بات نہیں ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس شعر کو بنایا ہو یا کہا ہو۔ علامہ اقبال کی بال جبریل اٹھا لیں، بانگ درا اٹھا لیں، یا علامہ اقبال کی باقی اقبالیات پر جتنی کتابیں ہیں، میں نے تو یہ شعر علامہ اقبال رحمہ اللہ کے دیوان میں کہیں بھی نہیں پڑھا۔ سنا ضرور ہے کہ علامہ اقبال یوں کہتے تھے، اس کو ثبوت ہمیں نہیں ملا۔ کافر ہیں جو کہتے ہیں شہیدوں کو مردہ، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، یہ ہم نے تو سنا ہے کہ اس طرح۔ لیکن بات تو ٹھیک ہے کہ شہداء کا ماتم نہیں ہے، لیکن یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے سر مارنا کہ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس طرح کہا ہے، میرے خیال میں یہ بات دیانت کے بھی خلاف ہے، اور اس کی پایہ ثبوت بھی یہ چیز نہیں ملتی۔ حافظ حمزہ صاحب ملتان سے ہیں، پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اپنے بیٹے کے لیے بیعت کیوں مانگی تھی، جبکہ وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت اسی لیے کھینچ رہا ہوں تاکہ یہ وراثت کا معاملہ نہ بن جائے۔ حضرت حافظ صاحب، آپ نے یہ جھوٹ سنا ہے یا جھوٹ بولا ہے، یا آپ نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں نے حضرت حسن سے خلافت کھینچی ہے اسی لیے کہ وہ نعوذ باللہ وراثت کے معاملات بنا رہے تھے؟ کہاں کہا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ؟ آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں اس بات کا کوئی ثبوت، کوئی پروف، کوئی بات اگر آپ دکھا دیں تو میں آپ کی بات مان لوں۔ دلیل کی دنیا میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رہا یہ مسئلہ کہ اپنے بیٹے کے لیے اپنے دور حکومت میں جو بیعت مانگی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک امیر المؤمنین وقت خلیفہ عادل جب کسی کے لیے اس کو ولی العہد اپنا نائب جب تجویز کرتا ہے تو وہ ولی العہد امارت کے خلافت کے عہدے تک آنے کے لیے کتنے پروسیس سے گزرتا ہے؟ کیا اس بارے میں آپ نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ حضرت معاویہ تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے امام ہیں، انہیں خود جا کر خلافت وہاں پیش کی اور صلح کی درخواست قبول ہو گئی۔ آپ حضرت معاویہ کو جانتے ہیں؟ وہ تو کاتب الوحی ہیں، رسالت مآب علیہ السلام کے برادر نسبتی بھی ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کے ہم زلف بھی ہیں دوسرے رشتے میں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رشتے کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے ماموں جان ہیں۔ انہیں معلومات تھی، وہ دین جانتے تھے، اور کروڑ ارب کھرب گنا آپ لوگوں سے زیادہ جانتے تھے، اور رسالت مآب کے اس دور میں تھے جس کو اللہ کے رسول نے خیر القرون قرنی فرمایا، بہترین دور، صاحب الایمان، صحابی ابن صحابیہ، بھائی صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کو آپ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، جانتے نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ دوسری بات، انہوں نے بیٹے کے لیے کیوں مانگی؟ وہ اسلامی تعلیمات جانتے تھے۔ جب امیر المؤمنین وقت اس طرح کی بات کرتا ہے تو ارباب اہل و عقد جو ہے، یعنی ارکان پارلیمنٹ یا شورا کے بڑے بڑے اجلہ اس وقت جو بزرگ یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام موجود تھے، وہ ویریفائی کرتے، ان کے ویریفیکیشن کے بعد حضرت معاویہ کے بیٹے خلافت تک پہنچ سکتے تھے۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے تو یہ پروسیس ہونے نہیں دیا، اسی لیے تو امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور شہزادہ یا صحاب رسول، شہزادہ خاندان صدیقی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے نہیں نکلے ان کے مقابلے میں۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ ارباب حل و عقد اس معاملے میں اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ کی بات تو ایک تجویز سی ہے، کوئی تجویز آ جائے اس تجویز پر دوسرے پر اعتراضات آ جاتے ہیں۔ نہیں، یہ بات کہ بیٹے کے معاملے میں اس طرح کیوں تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے کہ پہلے کس طرح کچھ معاملات میں لوگوں نے خلافت اسلامیہ کو کمزور کرنے کی سازشیں کی، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بلوائی آئے، پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں جس طرح کے معاملات سامنے آئے، اور اس میں غیروں کی سازشیں بھی کام کر گئیں، اور بعد میں امام علی مقام امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بخوبی سمجھا اور حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، جس کو صحیح بخاری جلد دوم میں موجود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، فلعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دو مسلمان گروہوں میں میرا بیٹا صلح کرائے گا۔
اس سے پتہ چلا کہ جنگ ہو جانے کے بعد بھی حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کا گروہ مسلمان ہے، اس گروہ پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت معاویہ سمجھتے تھے کہ یہ جو معاملات چلے ہیں، اب اگر اس طرح میں بھی کوئی نامزد نہ کروں تو میری ٹاکرا تو بحیرہ روم کے پاس بیٹھے ہوئے رومیوں سے ہے، اور ان علاقوں سے میں ٹکر اسلام کی جنگ کی لے چکا ہوں جو انطاکیہ جیسے علاقے ہیں، جو قیصاریہ جیسے شہر ہیں، جو افریقہ جیسے جنگلات ہیں، جو سلاجفہ روم جیسے ایریاز ہیں، وہاں میں بیٹھے ہوئے عیسائی پوپ، پادری، گرو گھنٹال اور وہاں کے بادشاہ اور وہاں کے رؤساء اور لیڈر اور کمانڈرز کہیں دوسرے بندے سے اتنے مرعوب نہ ہوں کسی اور صحابی کے آنے سے جتنے مرعوب اس وقت معاویہ بن ابی سفیان اور اس کے خاندان سے ہے، تو ان کو جرت نہیں ہوگی کہ اسلام پر حملہ کر سکے۔ اس بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی تھی، تو ان کی تجویز تو بالکل 100% اخلاص پر مبنی تھی۔ میں کوئی یزید کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن آپ کے اس موقف کی گمراہی کو کھول رہا ہوں کہ آپ عوام کو گمراہ نہ کریں۔ اور حضرت معاویہ نے تو یہ بھی دعا کی تھی کہ میرے مولا اگر اس شخص کو میں نے صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے خلافت کا حقدار بنا دیا تو اسے خلافت سے پہنچنے سے پہلے اللہ موت دے دے۔ تو اسے موت تو اس وقت نہیں ملی، وہاں پر پہنچنے کے بعد ملی ہے نا۔ تو اس کا معنی حضرت معاویہ کی نیت مخلص تھی۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یزید کی میں حمایت کر رہا ہوں، میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ آپ کی طرف سے لگایا گیا گھنونا الزام صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے دو باتوں کے فرق کو سمجھیے، صحابی رسول کے معاملات میں پوری بات سمجھیے، پورا معاملہ دیکھیے۔ جس طرح پورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی نہیں ہے، بعین ہی اسی طرح پورے معاملے کی تحقیق کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مکمل خراج عقیدت پیش کرنے میں کامیابی ہے۔ آدھے آدھے معاملات میں آپ کو کامیابی کا دروازہ کبھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات یہ کرتے ہیں تو حضرت حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پر بات پہلے آئے گی کہ انہوں نے جا کر خلافت ان کے ہاتھ میں دی اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی۔ اسے ہم نے نہیں، اہل سنت والجماعت نے نہیں، اسے تو ہمارے اہل تشیع دوستوں نے بھی مانا ہے۔ علامہ اربلی اہل تشیع ہے، ان کی کتاب اٹھائیں، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد نمبر 2 اٹھائیں۔ حضرت امام حسن، امام حسین اور ان کے دوست قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم، ان تینوں نے جا کر بیعت کی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر، تو وہ تو مان گئے۔ اور آپ حافظ ہو کر اللہ حافظ بن رہے ہو، حافظ محمد حمزہ آپ کا نام ہے اور آپ اللہ حافظ بن رہے ہیں۔ بھائی حافظ بنو، اللہ حافظ نہ بنو، کچھ فرق دیکھ کر جیو۔ یہ محمد حسنین معاویہ لاہور سے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب شرعی لباس کے متعلق معلومات چاہیے۔ ہم بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، پڑھانے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں، ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان کے لباس کے متعلق۔ بھائی حسنین معاویہ، آپ کا ایک اچھا سوال ہے، آپ نے سوال کیا تو اس وساطت سے میں والدین کو کہوں گا کہ لباس وہ پہنائیں جو با حیا ہو۔ یاد رکھیں، خاوند کا صاف ستھرا بہترین لباس ہوگا تو بیوی کی اچھائی کو ظاہر کر رہا ہوگا کہ بیوی ٹھیک ہے تو اس کا لباس وہ اس نے بہتر بنوایا ہے۔ اور اگر بیوی اچھا اور با حیا اور اسلامی لباس پہنے گی تو اس سے خاوند کی غیرت جھلک رہی ہوگی کہ خاوند میں غیرت کتنی ہے۔ اور اگر اولاد کا لباس ٹھیک ہوگا تو ماں باپ دونوں کی غیرت کا امتحان اور معاملہ جھلک رہا ہوگا۔ اس لیے ٹھیک طرح کا لباس پہنا ہے۔ بچوں پہ لباس کا اثر آتا ہے، جس طرح صحبت کا اثر ہے نا، آپ نشائیوں کے ساتھ بیٹھو تو دوسرے دن اس طرح کرنے آپ بھی لگ جاؤ گے۔ آپ کسی مونچھ کو تاؤ دینے والے کے ساتھ بیٹھے تو آپ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ نے این جینتے کرنا شروع کر دینا ہے نا، تو اثر آتا ہے۔ ہماری سرائکی زبان میں کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بٹیندا ہے، تو آپ کچھ معاملہ دیکھا کریں۔ تو آپ اسلامی لباس پہنائیں تو اسلامی اثر آئے گا، آپ بچوں کو بچیوں والے لباس پہنائیں تو بچیوں کا اثر بچے پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور کئی ہوتے ہیں اس طرح باجی ٹیپ بن جاتے ہیں لڑکے، تو ان میں کچھ اثر ہوتے ہیں، گلناری سوٹ پہنا دیے، کشیدہ کاری عورتوں والی کرا دی، اور اس طرح آپ نے کسی بچی کو بچوں والے سوٹ پہنا دیے تو اس میں یہ اثر بھی آئے گا، یہ آپ کو پتا ہو۔ تو اس لیے اسلامی لباس رکھیں، اسلامی معاملات رکھیں، اور اسلامی طرز پر یہ تمام ترتیب آپ رکھیں۔ اگر اسلامی طرز پر آپ کی چیزیں ہوں گی، آپ کے بچوں کے اوپر اثر اسلامی آئے گا۔ با حیا لباس ہو، چست لباس نہ ہو،
ٹائٹ لباس نہ ہو اور اپنے جسم کے ساتھ جو چپکا ہوا نہ ہو کہ جس سے اعضائے سطر واضح طور پہ نظر آ رہے ہوں، ایسا نہ ہو. چاہے بچے چاہے بچیاں ہیں، آپ لباس کو ٹھیک رکھا کریں، معاملات کو صحیح رکھا کریں، اس کے مطابق لباس پہنایا کریں، تو بالکل انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں پر صحیح اثر آئے گا. اور آپ خود بھی اچھا لباس پہنا کریں، ٹھیک ہے نا. آپ اچھا پہنیں گے تو آپ کے بچے بھی اچھا پہنیں گے، ورنہ مختاریہ گل کتنے ہور جاؤ اپن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ ان معاملات کو سمجھ کے کیا کریں. محمد عثمان ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب وصیت کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ کار بتا دیں. عثمان صاحب مخصوص طریقہ کار کون سا ہوتا ہے؟ کون سا مخصوص؟ آپ وہ مخصوص کو ساتھ لکھ بھی دیتے. کون سا مخصوص ہے جو خاص طریقہ آپ وصیت کا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اب میرے سامنے وصیت کے احکام کھل گئے، میں کتاب الوصایا پورا آپ کے سامنے رکھوں، پھر مکمل آپ کو سبق پڑھاؤں. خدا آپ کو حج پہ لے جائے، سوال مختصر ہو پر پر اثر ہو، جس سے جملہ سمجھ آئے کہ بات ہے کیا. الانسان تحت اللسان، انسان کی حقیقت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوتی ہے، جو بولے گا وہی پتہ چلے گا کہ کوئلے کی دکان ہے یا ہیروں کی دکان ہے. تو اس لیے بات کھل کے کریں اور پوری کریں. جتنی میں سمجھا اتنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وصیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ فوت ہونے لگے تو وہ کچھ وصیت کرے اپنے مال کے متعلق. تو وصیت کس کے بارے میں کرے گا؟ قرآن کریم میں تو ورثاء کے حصے لکھے ہوئے ہیں، وارث مقرر ہے. بیٹی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا، شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو اتنا، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو اتنا، بیٹا فوت ہو جائے باپ کی موجودگی میں تو اس کی اولاد کو ہے یا نہیں ہے، پوری ترتیب ہے. تو اس بارے میں وصیت وارث کو کیوں کرے گا؟ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. جناب رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا وصیت لوارث، فرمایا وارث آدمی کے حق میں آپ کی وصیت معتبر نہیں ہوگی. وصیت اس کو تو اللہ نے حق دے دیا. ہاں آپ ہبہ کر دیں، گفٹ دے دیں، تحفہ دے دیں اور اس کی ملکیت میں دے دیں، پھر اور بات ہے. تو وصیت اگر کسی نے کر دی ہے وفات کے وقت تو اس کے 1/3 سلو سے مال میں وصیت نافذ ہوگی. اگر وہ وصیت اس میں پوری ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے زیادہ میں وصیت تب نافذ ہوگی جب تمام ورثاء اس کی اجازت دے دیں. اور اگر ان ورثاء میں کوئی نابالغ ہے تو وہ تو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا میں ہے ہی نہیں، وہ کیسی اجازت دے گا؟ وہ تو اس عقل کا ہم پلہ نہیں ہے جس کو اللہ کا قرآن ہم پلہ کہہ رہا ہے. تو اس بنیاد پر پھر آپ 1/3 میں آپ معاملات اس سے زائد میں آپ کیسے حل کریں گے؟ تو ان معاملات کو آپ دیکھ لیں کہ وصیت کے معاملات کیا ہیں. پھر جائز وصیت بھی ہے، ناجائز وصیت بھی ہے. صحیح بخاری میں ایک بندے کا واقعہ ناجائز وصیت کا بھی ہے، وہ بنی اسرائیل کی قوم کا تھا. اس طرح بہت سی نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں. تو آپ تھوڑا سا سوال واضح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم جواب بھی واضح دیں گے. زاہد اللہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب یہ بتائیں کہ مفتی اعظم کون سا عہدہ ہے اور یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ میرے بھائی مفتی اعظم غالباً آپ نے سعودیہ سے سنا ہو، تو سعودیہ میں مفتی اعظم ایک سرکاری عہدہ ہے. اور سرکار مفتی اعظم کہتی ہے جو مفتی صاحب ہوتے ہیں، جس طرح چیف جسٹس قاضی القضات ہوتے ہیں، اس طرح ایک مفتی اعظم بھی ہوتے ہیں جو فتویٰ صادر کرتا ہے. اور قاضی حکم نافذ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اسے مفتی اعظم کہلاتے ہیں، جو بڑی شورا کا ایک بڑا مفتی ہے. پاکستان لیول پہ بھی یہ عہدہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ معارف القرآن کراچی دارالعلوم کراچی والوں کو رب کریم کے فضل سے ملا ہوا تھا. مفتی اعظم پاکستان ایک نام ہے. اور اس وقت ان کی اولاد میں غالباً مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پہ سلامت با کرامت فرمائے، یہ ان کو کہا جاتا ہے. تو مفتی اعظم کا لقب اس طرح کا ہے. لیکن اس کو کوئی اس طرح کا آپ عہدہ نہ سمجھیں کہ گویا مفتی اعظم جو ہیں وہ کوئی اللہ رسول کی طرف سے جو فتویٰ دیتے ہیں کوئی خاص معاملات ہیں، ایسا نہیں ہے. ایک بڑی شخصیت کے عہدے کا ایک منصب ہے جس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے. عطاء المومن کرک سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں ایک انجینئر ہوں، ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور کمپنی کے مالک قادیانی ہیں، تو میرا وہاں کام کرنا کیسا ہے؟ قادیانیوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے عوامی سطح پہ. کیوں؟ یہ اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پہچان دے رہے ہیں. تو اسی لیے قادیانیوں کی کمپنی میں آپ کو کام کرنے کی اجازت کم از کم یہ فقیر آپ کو نہیں دے سکتا. اگر میں آپ کو کہوں کہ ان ختم نبوت کے ڈاکوؤں کی کمپنی میں آپ رہیں اور ان کو فائدہ ملتا رہے، آپ کو بھی اپنی تنخواہ ملتی رہے، تو میری گردن اگر جہنم کی پل بنے تو مفتی عبدالواحد قریشی کی گردن میں وہ پاور، قوت، سکت، ہمت، طاقت نہیں ہے کہ میں جہنم کی پل بنوا لوں اور میری گردن جہنم کی برج بنے اور آپ اوپر پاؤں رکھ کے گزر جائیں، کیونکہ جو غلط فتویٰ دے گا گناہ اس پر آئے گا.
تو اس بنیاد پہ میں آپ کو کبھی نہیں کہہ سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. قادیانی ایک جھوٹے نبی کے پیروکار ہیں. سچے نبی کے پیروکار ہوتے, اگرچہ وہ پیغمبر پہلے دنیا سے حضور پاک سے گزر گئے ہوتے, تو معاملہ کا نوعیت اور حیثیت کچھ اور ہوتی. قادیانی فیک بات کرتے ہیں, فیک نبی کے ماننے والے ہیں, جھوٹے اور جعلی نبی کے ماننے والے ہیں. اس بنیاد پر میں آپ کو کسی قسم کے معاملات کی اجازت نہیں دیتا. ان کی کمپنی کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں, یہ شیزان ہے, اور یہ ایسے سمجھو کہ یہ شیطان ہے, یہ پروم ہے یا پرون ہے یا پتہ نہیں اس طرح کے نام آئے ہوئے ہیں. کئی کمپنیز ہیں, کوئی اسٹیبلائزر ان کے آئے ہوئے ہیں, اور باقی چیزیں, پوری لسٹ مل جائے گی. میں چاہوں گا انشاءاللہ میری ٹیم یہ پوری لسٹ اس میں آپ کو لگا کر وہاں پر دکھا دے گی اس کلپ میں, تو آپ اس کو پورا وہاں پر دیکھ لیں. جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین, جو اس فتنے پر کام کرنے والے چوکیداران عقیدہ ختم نبوت ہیں, ان لوگوں نے اس پر مستقل ماشاءاللہ جمع بھی کیا ہے, محنت بھی کی ہے. تو اس معاملے میں آپ کو بچنا چاہیے, ان کی پروڈکٹ خریدنے سے بچنا چاہیے. شہباز اثر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب انجینئر علی مرزا نے جو گستاخیاں کی ہیں اس کے متعلق آپ کا کوئی بیان نہیں آیا, اور اس پر ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے. اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, کیا پیغام ہے عوام کے لیے؟ شہباز بھائی, کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب تھی, تو شاید اس وجہ سے بیان نہ آ سکا ہو, ورنہ میں نے گفتگو کی ہے اس پر, اور ہم نے اچھی بھلی اس مرزا کی منجی ٹھوکی ہے. کیونکہ مرزا صاحب اپنی باؤنڈری کو کراس کر چکے ہیں. مرزا کی وہ حیثیت نہیں ہے جس حیثیت میں جملہ کہہ رہا ہے. میں سمجھتا تھا کہ یہ سول انجینئر ہے, یہ تو الیکٹریکل کا انجینئر ہے, عالم نہیں ہے, حافظ نہیں ہے, قاری نہیں ہے, مفتی نہیں ہے, محدث نہیں ہے, مفسر نہیں ہے, فقیہ نہیں ہے. دنیا کی کوئی ایک اسلامی کتاب کسی ایک استاد سے جا کر اس نے مدرسے میں نہیں پڑھی, اس نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا, انجینئر بن بیٹھے. تو ٹھیک ہے بھائی, جو اس کے متعلق چیزیں ہیں اس سے پوچھا جائے, یہ بتا دے. لیکن یہ اپنی باؤنڈری کو کراس کر کے مسئلے چیک کرنا بیٹھ گیا ہے. جس کا کام تھا تار کو چیک کرنا, ٹھنڈی کون سی, گرم کون سی, پازیٹو کون سی, نیگیٹو کون سی, یا سول انجینئر تھلی سیدھی, گلی سیدھی, سڑک سیدھی, چھت پہ کتنی بوریاں سیمنٹ, کتنے سینکڑا ریت, کتنا بجلی, یہ معاملہ یہ اس سے نکل گیا ہے اور مسئلوں کو چیک کرنے بیٹھ گیا. اور بے غیرتی کی انتہا کہ صحابی رسول, ہم زلف پیغمبر, نسبت برادر نسبتی کا عہدہ رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کاتب الوحی, امت کے ماموں, جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اللہ رب العزت کے باتوں کو لکھا قرآن کریم کو, وہ صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ, اذہن العرب, رسالت مآب کی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری پانے والے صحیح مسلم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. اتنے بڑے صحابہ کرام کے لیے جملہ بولتا ہے کہ شکر کرو کہ ہم اس وقت نہیں تھے, ہم ہوتے تو ہم اپنی تلواروں سے بات کرتے. بیٹا تو بھی شکر کر کہ تو اس وقت نہیں تھا, ورنہ پیغمبر کے صحابہ کا تمہیں ایک آواز سننے کو ملتی, تمہاری ٹٹی نکل جاتی. تیری حیثیت تو پیغمبر کے صحابہ کے سامنے یہ جرت کر کے بات کرے کہ میں اس وقت تم سے تلوار سے طے کرتا. سلام ہے اٹک کے علماء کو جنہوں نے اس فتنے کو فتنہ سمجھا اور فتنے کو رگڑ کے ایف آئی آر کرائی ہے. اس پر ایف آئی آر ہر ضلع میں اس پر ہونی چاہیے بھائی, مجرم ہے. اور میں اداروں کو بھی کہتا ہوں, سائبر کرائم کو کہتا ہوں, یہ سائبر کرائم کا ایکٹ کس لیے؟ یہ صرف سیاسی انجینئرنگ کے لیے اور معاملات کے لیے نہیں ہے. یہ مرزا جہلمی پلمبر کی حیثیت والا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر یہ جملہ کہتے ہیں, اور اس پر قانون خاموش ہے, آئین خاموش ہے, قانون حرکت میں نہیں آتا. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ علماء کرام تو لے کر آ گئے ہیں, وہ اس کے خلاف ایف آئی آر لا رہے ہیں, اور یہ دندناتا بیٹھ کے ہر اتوار کو بیٹھ کے جملہ کہتا رہے اور لائیو سیشن اپنے کر رہا اور اسلامک نام سے اکیڈمی چلا رہا. پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو غلط کہنا اسلامک کام نہیں ہے, حرامک کام ہے. میں نے پہلے بھی اس کو کہا تھا, اب بھی کہتا ہوں, ان کے جھوٹے الزام کو میں پاؤں کے ٹھڈے سے یوں ٹھوکر پہ اڑاتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے. یہ چوہوں کی طرح ہم سے چھپتا پھرتا ہے, اس میں جرت نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ گلاس ہے نا پانی کا, اگر اس میں دودھ ڈالیں
उसके बाद इसको खंगालते हैं। हमारी सराकी में कहते हैं को अंगाल हो जा, इसमें गैरत नाम का अंगाल मौजूद भी नहीं है। गैरत नाम की कोई चीज होती ना, ये पैगंबर के साहब और आले बैत पर कोई जुमला ना कहता, उनके मुतालिक जुमला कहते हो, जिसके मुतालिक जामे तिरमिज़ी जिल्द 2 अब्वाबुल फितन बाबु मा जा फी अलामातिस साआ, हजरत अली अल मुर्तज़ा की रिवायत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया व लअन आखिरु हादिहिल उम्मती अव्वलहा, फरमाया क़यामत की निशानी है बाद वाले लोग पहले बुजुर्गों को लान तान करेंगे और बुरा भला कहेंगे। इस जैसे खन्नास ने उठकर पैगंबर के सहाबा पर यह जुमला कहा। साइबर क्राइम वालों, तुमने भी कलमा नबी का पढ़ा है, हमने भी कलमा नबी का पढ़ा है। पैगंबर के सहाबा और आले बैत हमारे कौमन साझे हैं, इनकी इज्जत पर आपको भी उठना चाहिए और इस FIR पर अमल दरामद होना चाहिए और मिर्जे को न को चने चबवा दे आइन और कानून के दायरे में रहते हुए कि इसकी जुर्रत, क्या फिद्दी का शोरबा, मुझे जवाब देना आता है इसको। एक दफा फेस टू फेस हो जाता है ना, मैं इसकी हैसियत बताता कि तेरी हैसियत क्या है, और मैं इसलिए तो हमारे सामने नहीं आता ना, ये कर दें जी, वो कर दें, फलां कर दे, फलां कर, फिर काले करवा के अपने लड़कों को भिजवा कर मुफ्ती साहब आप थोड़ा गुजारा कर ले, तेरे साथ गुजारा करें, तू गुजारे के काबिल है, तुम्हें शर्म हया नहीं आती, तुम रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के सहाबा पर बहुत बात करते हो, तुम्हें हया करनी चाहिए थी। इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह का जुमला उठाते कि तिल का दिमा उनका तहरल्लाहु अयदीना फलनुताहिर अलसिनतना, कि अल्लाह जो पैगंबर के सहाबा की आपस में कुछ बातें हुई और तलवार चली, जिसके बाद अगरचे सुलह हुई, अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमारी तलवारों को उनके खून से महफूज रखा, हमारे हाथों को उनके खून से लतमत होने से महफूज रखा। मुसलमानों, हमें चाहिए कि हम अपनी जबानों को उनके खिलाफ मुलव्वस होने से महफूज रखें। तुम्हें तो यह सबक लेना चाहिए था, लेकिन चब्बल बटा चब्बल, 0 बटा 0, जाहिल बटा जाहिल, जिसको इतना ही नहीं पता कि मैंने कुछ पढ़ा होता तो कुछ बात बताता, ईरान तुरान की बातें लेकर ये पा न पड़ी तो मुल्ला मर खड़ी, 2 जुमले नहीं पढ़े और पढ़ने वाले बन गए, इसीलिए मदरसे को देखा नहीं। मदरसे में 8 साल आलिम पढ़ता है, इसने 1 साल भी पढ़ा होता पता होता, पहले साल का नाम है, दूसरे साल पढ़ने का नाम है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और उसके बाद 9वां, 10वां, 11वां, 3 साल तखस्सुसात के नाम है, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, सादसा, साबिया, सामिना, दौरा हदीस। इसने कहां से पढ़ा है? किसी एक उस्ताद का नाम बता सकते हैं आप? किसी एक मदरसे का नाम बता सकते हैं आप? उसके बाद तखस्सुसात इक्वल टू PhD एजुकेशन है, PhD के बराबर स्पेशलाइजेशन, इससे बढ़कर MPhil से ऊपर की तालीमात, जिसे हम तखस्सुस फिल इफ्ता कहते हैं, तखस्सुस फिल हदीस कहते हैं, तखस्सुस फिल तफसीर कहते हैं, तखस्सुस फी अदियान बातिला, तखस्सुस फी दावत व तहकीक कहते हैं, तखस्सुस फी उलूम खत्म नबुव्वत कहते हैं। इसने कुछ पढ़ा है? जब हम ये जुमला कहते हैं तो इसके ब्लाइंड फॉलोअर्स, अंधे मुकल्लिद, वो पता है क्या कहते हैं? दीन कोई मौलवियों की मिरास है कि आपसे पढ़ा जाएगा, उससे कहो ये दूसरे लफ्जों में आप मिर्जे को जाहिल होने की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्यों? डॉक्टर से पढ़ेगा, इंजीनियर से पढ़ेगा, इसी तरह आलिम से पढ़ोगे तो आलिम कहलाओगे, नहीं तो आपने गोया मान लिया। दुनिया में किसी के शागिर्द नहीं है, यानी ये कोरे हैं इल्म से, टगा किसी से नहीं पढ़ा। अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो आप जाकर क्लासेस अटेंड कर रहे हो, और कुरान को आपने लवारिस समझ लिया, पैगंबर के फरमान को लवारिस समझ लिया, सहाबा और आले बैत के उलूम को लवारिस समझ लिया, और अइम्मा कराम के फतावा को लवारिस समझ लिया, और बाबा वारिसिन जिंदा है। याद रखो, अभी हमने एक पूछल पे पांव रखा है, थोड़ा सा और मामला आगे बढ़ा ना तो फिर बच्चों को समझ आ जानी है कि होता क्या है। तो याद रखें, ऐसा नहीं है। और मैं इस मौके पर ये जो सवाल आया है ना, इस मौके पर 1 मिनट मजीद पास करना जरूरी समझता हूं। खुसूसन वो तबका जो इसको मानने वाला है या इसके चैनल को लाइक किए हुए है, इसके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए है, फॉलो किए हुए, उन्हें कहता हूं सूरत यासीन रकू नंबर 4 सूरत नंबर 36 है। अल्लाह का कुरान कहता है वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मुजरिम आदमी के जबान पर मोहर लगेगी, हाथ बोलेगा, पांव गवाही देगा। याद रखो, अगर तुमने अपने इन हाथों से इनके चैनल को लाइक किया है, कफारा देकर अनलाइक कर दो, अनफॉलो कर दो, हटा दो, अपने आप को वहां से हट जाओ, वरना तुम इसके इस बुरे कामों में मददगार बन रहे हो, हेल्पर और नुसरत दे रहे हो इसको, तो तुम भी इनके साथ रहोगे। और अपने पांव के साथ चल के इनके पास जा रहे हो तो वह तशहदु अर्जुलुहुम, ऐसे गुस्ताखान साहबा, गुस्ताखान आले बैत के खिलाफ मामलात क्या है, इनके पास तुम चल के जाओगे, तुम्हारे पांव गवाही देंगे। बाकी इस मिर्जे शिरजे में कोई जुर्रत नाम की चीज नहीं है। इसका एक लौंडा लपाड़ा मुझे फोन करके कह रहा है, मुफ्ती साहब
تھوڑی عزت سے بات کریں، اس پرسنل نہ ہو اس مسئلے پر. میں نے کہا وہ پیغمبر کے صحابہ کے لیے بات کر رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے عزت کے لیے. جب میں عزت داروں کے لیے. سورت نمبر غالباً 63 سورت منافقون. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کہتا ہے عزت اللہ کے رسول المؤمنین. یہ آیت جب اتری تو مؤمنین سے مراد پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت ہے. تو عزت تو ان لوگوں کے لیے، اور یہ ان کی عزت نہیں کرتا، میں اس کی عزت کروں. کہتے ہیں نہیں آپ کی بات اچھی نہیں ہے، آپ بڑے سخت لہجے میں جواب دیتے ہیں. میں نے کہا حضرت معاویہ کو بکواس کر رہا ہے کہ شکر کر میں اس وقت ہوں نہیں، تو یہ سخت لہجہ نہیں ہے. تو میں بھی اسے کہتا ہوں شکر کر اس وقت میں تیرے سامنے نہیں ہوں، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں جہاں سے تم آئے ہو. اس حیثیت کے 2 ٹکے کے آدمی جو پیغمبر کے صحابہ پہ بولے ہم اس کے لیے کچھ بات کریں، تو حکومت وقت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. ہر فتنے کی سرکوبی کے لیے حکومت وقت صف اول پہ آئے گی تو عوام آپس میں دست و گریبان نہیں ہوگی. اگر عوام کو دست و گریباں سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل میں ان ہونے سے بچانا ہے تو ان جیسے فتنوں کو لگام تو بڑی بات ہے پٹا چڑھایا جائے. احسن خان صاحب گجر خان سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں گردوں کی بیماری میں مبتلا ہوں اور گردے کے اندر پتھری موجود ہے، کوئی وظیفہ بیان فرما دیں تاکہ اس پتھری سے میں نجات پا لوں. پتھری سے تو اللہ ہم سب کو بھی نجات عطا فرمائے، پتھری سے بھی اور پتھریوں سے بھی. میرے بھائی یہ غالباً سورت نمبر 2 سورت البقرہ کی آیت نمبر 74 ہے. ہاں آیت نمبر 74 ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. یہ اس آیت کا ٹکڑا ہے. اگر آپ کا درد زیادہ ہے تو اس کے پڑھنے کی تعداد زیادہ ہو، اگر درد درمیانہ ہے تو پھر تعداد تھوڑی سی کم ہوگی، اور اگر درد تھوڑا سا ہے تو پھر تعداد کم ہے. جو بالکل چھوٹا لیول ہے وہ 333 ہے، اس سے بڑا وہ ہے 555، اور سب سے زیادہ آپ آپریشن کے قریب آئے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں پیشاب کے راستے سے نکل جائے تو پھر یہ وظیفہ آپ 1111 مرتبہ پڑھیں. یہی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ پڑھیں، پانی پر پھونکیں اور اس پانی کو 24 گھنٹے کے اندر پی لیں. اتنے پانی پر پھونک لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں، 1 گلاس 2 گلاس 4 گلاس پر پھونکتے ہیں. 24 گھنٹے کے بعد آپ پھر 24 گھنٹے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے اندر آپ کے معاملہ سالو ہو جائے گا. اس معاملے میں تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اور رب کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر بھی رکھی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں کہ آپ کی بیماری کا انشاءاللہ شافی کافی علاج ہو جائے گا. حنزلہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر باہر آنے جانے گلی میں بارش کا پانی ٹھہرا ہوا ہے سڑک پر اور کپڑوں پہ چھینٹے پڑتے ہیں تو ان کپڑوں میں نماز ہوگی یا نہیں؟ سڑک پر اور گلی میں عام طور پہ پلیتی موجود ہوتی ہے. بارش کا پانی تو پاک ہے لیکن جب اس پلیتی کے ساتھ ملوث ہو تو اپنا پاک ہو گیا نا، اور آپ کے کپڑوں پر بارش کا پانی لگا ہے اس پلیتی سے مل کر، تو پھر آپ کے لیے معاملہ یہی ہے کہ آپ اس کو دھو لیں. اس کو دھوئے بغیر آپ نماز پڑھیں گے تو دیکھا جائے گا کہ آپ کے اوپر جو چھینٹے پڑے ہیں کپڑے پر وہ کتنے ہیں. یہ میرے دیکھیں جسے ہتھیلیم کہتے ہیں، قدر درہم، یعنی کل چھینٹے ملا کے اس قدر درہم کے اندر ہے، چھوڑے ہیں، تو پھر تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر اس سے بڑھ کے ہے تو ماہرین شریعت فقہا فرماتے ہیں پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اس کو دھو لیں، اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں، کیونکہ نماز میں کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نماز کے لیے ضروری ہیں، لازمی ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ملک محمد سعد جہلم سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اکثر علاقوں میں لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ان سے پیسے لے کر ان کی فیملی کو دے دیے جاتے ہیں اور پھر نکاح کر لیا جاتا ہے، کیا ایسا نکاح کرنا ٹھیک ہے؟ ملک صاحب انسان کی خرید و فروخت حرام ہے. اس معاملے میں آزاد انسان کی آپ کس بنیاد پہ خرید و فروخت کریں گے؟ کوئی جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اس پر تو سرکار کی طرف سے پکڑ ہے، بلکہ اس پر تو یونائٹڈ نیشن کے بھی اس پر قراردادیں موجود ہیں، ہمارے ملک میں بھی اس پر لا کا پوری ترتیب اور اس کے لیے قوانین موجود ہے. تعزیرات کے دفعے کے تحت کئی واقعات اس طرح آ چکے ہیں. تو کسی خاتون کو خرید کے آپ اپنے پاس رکھیں گے تو خریدنا حرام ہے. باقی رہا نکاح کا مسئلہ، کف برابر ہے، اسلامی شرائط ہیں، لڑکی لڑکا راضی ہیں، معاملات ٹھیک ہیں اور صحیح طریقے سے بیاہ کر لایا گیا ہے، کوئی اور چکر نہیں ہے جیسے آج کل کے معاملات چل رہے ہیں، تو نکاح تو ہو جائے گا. لیکن وہ جو آپ نے خریدنے والا معاملہ رکھا ہوا ہے نا، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. مفتی صاحب بلوغت کی کیا شرائط ہیں؟ کس عمر میں بالغ ہو جاتا ہے بندہ؟
اور کس عمر میں اولاد کی شادی کرنی چاہیے؟ آج کل جو لڑکے لڑکیاں بھاگ کر عدالتی شادیاں کر رہی ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ عدالتی طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بالغ ہونے پہ تو بچے اور بچی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچی ہے تو اسے مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں، بچہ ہے تو اس کو احتلام ہو جاتا ہے۔ باقی کس عمر میں ہوتا ہے، یہ 15 سال سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اور آج کل ماشاءاللہ جب سے بریلر آئی ہیں تو 10 سال کے بچے بھی بالغ ہو گئے ہیں، کیونکہ اب معاملے کا پہیہ تیز ہو گیا ہے نا۔ تو اسی طرح اگر کسی کو یہ علامات ظاہر نہیں ہوئی تو شریعت اسلامیہ لڑکی کے لیے 9 اور لڑکے کے لیے 15 سال کی عمر مقرر کرتی ہے اس کی بلوغ کی۔ گویا اس کے بعد یہ نشانیاں ہوں یا نہ ہوں تو ان کو بالغ سمجھا جائے گا اور ان پہ احکامات اسلام کو فالو کرنا ضروری لازم قرار دیا جائے گا۔ باقی رہی آپ کی یہ بات کہ شادی کس عمر میں کرنی چاہیے، تو شادی کے لیے کم از کم بندے کو عقل مند ہونا ضروری ہے، بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا دماغ اس بچی کا ہو چکا ہو کہ میں اس گھر جا کر کیسے رہوں گی۔ یہ بچی کی عمر 18 سال جو ہے نا، یہ تقریباً کم از کم ہے۔ اس سے زائد میں آپ کر سکتے ہیں، اس سے کم میں نہ کرنا افضل ہے جو تجربہ ہے، ورنہ شادی نکاح تو آپ کا ہو جائے گا لیکن نہ کرنا بہتر ہے، جس تجربے کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں ڈیٹیل ہے، بس آپ اس ڈیٹیل میں نہ جائیں تو بہتر ہے۔ باقی گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی اور والا کم اور والی زیادہ، یہ کل اپنی اولاد کو کیا کہے گی کہ آپ کا نانا کون ہے، آپ کی نانی کون ہے، آپ کی خالہ کون ہے، آپ کے ماموں کون ہے؟ کیا بتائے گی؟ بچہ میں تو بھاج کے آئی ہوں، ادھیل کے آئی ہوں، ماما شاما تیرا کوئی نہیں، یہ کہے گی۔ اور کیا کرے گی؟ کس منہ سے وہاں بیٹھے گی؟ اور اللہ نہ کرے کل اس سے کوئی لڑائی ہو جائے سسرال والوں کی، تو اس کی فیور کرنے کے لیے، اس کی بات کو سلجھانے سمجھانے کے لیے، کوئی غلط اس سے الجھ گیا تو اس کو سمجھانے کے لیے اس کی اپنی فیملی میں سے کون آئے گا؟ کوئی آئے گا؟ آج یہ بھاگ رہی ہے، کل اس کی بیٹی بھی بھاگے گی، یاد رکھنا۔ یہ صرف نوجوانوں کے چکر میں آپ نے بھاگ کے معاملہ اپنی قسمت کو خراب نہیں کرنا۔ ہاں، والدین کو چاہیے بچی کی رضا ضرور دیکھیں۔ کیوں؟ آپ اپنی بچی کی تقریباً آدھی صدی یا پون صدی آگے فیوچر کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس نے وہاں پر 50 60 سال 70 سال گزارنے ہیں، تو جس کے گھر وہ جا رہی ہے تو اتنی زندگی اس نے گزارنے ہیں، تو ڈیسیجن میں اپنی بچی کی رضا کو ساتھ لے لیں، اس سے پوچھ لیں۔ پوچھنا بہت ضروری ہے، ورنہ پوچھنے کے بغیر آپ یک طرفہ طور پہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا خیال رکھیں۔ اور بچیوں کو بھی میں کہتا ہوں، جن کے سینے پہ پل کے جمع ہوئی ہو، اس باپ کے معاملات کو بھی دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا بچہ گناہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچی گناہ کر لے تو بہت غلط ہو گیا۔ میں نے کہا سنو، ایک لڑکا گناہ کرے تو اس شخص نے اپنی ذات کو برباد کیا ہے، لیکن ایک عورت گناہ کرے تو اس نے پوری نسل کو برباد کیا ہے۔ عورتوں، تم تو اپنے مردوں کی عزت ہو، تمہیں تو مزید رتبہ مل رہا ہے، تو اس میں تمہیں مزید عزت دکھائی دے رہی ہے۔ تم نے وہ میرا جسم میری مرضی والی آنٹیوں کی باتیں اٹھا کر آپ نے پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ لیا۔ اس طرح نہیں ہوتا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ گھر کی عزت ہے، اتنی عزت ہے، آپ ماں ہو آپ کے قدموں تلے جنت ہے، آپ بہن ہو آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے پہ اللہ بھائی کو جنت دیتا ہے، آپ بیٹی ہیں اللہ والد کو جنت دیتا ہے آپ کی پرورش پر، اور اگر آپ بیوی ہیں تو آپ تو ہو ہی خاوند کی جنت، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے تو بہت سی چیزیں، آپ تو اپنے خاوند کے ایمان کا وہ حفاظت کا معاملہ ہو، آپ گویا ایمان کے محافظ ہو اپنے خاوند کے، تو آپ کا تو بڑا رتبہ ہے، تو اپنے رتبے کو دیکھ کر معاملات چلائیں۔ باقی رہا عدالتی طلاق کے بارے میں، تو اس بارے میں آپ کو محتاط جملہ سمجھانے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ عدالتی طلاق واقع ہو جائے گی کچھ شرائط کے ساتھ۔ آپ شرائط دارالفتاء میں آ جائیں، آپ کے سامنے تفصیلی شرائط رکھ دی جائیں گی کہ عدالت نے تحقیق کی، بندے بھیجے، اس نتیجے پر پہنچی کہ جو خاوند ہے یہ ظالم ہے، آکل الحقوق ہے، بیوی کے حق کو کھا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور اس کو رکھتا بھی نہیں ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا، بساتا بھی نہیں ہے اور چھوڑتا بھی نہیں ہے، اور 100% ظالم ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد اس طرح کچھ اور شرائط بھی، تب عدالتی طلاق معتبر ہوگی، ورنہ آج کل یک طرفہ طور پہ ڈیسیجن لے لیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر علماء کرام کو تحفظات ہے، تبھی علماء کرام اس کی تائید نہیں کرتے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کو جائز نہیں کہنا، ہم اپنی طرف ہے، تم جاؤ تمہارا کام جانے۔ تو عدالتی طلاق کے بارے میں اس طرح کی شرائط اور اسلامی معاملات موجود ہیں، تھوڑا اس معاملے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ محمد احسن صاحب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر اذان وقت سے پہلے دے دیں، چند منٹ ہی پہلے دیں
تو کیا اذان دوبارہ دینی ہوگی؟ یا جو ہم نے نماز پڑھی ہے اس کے بعد کیا نماز ہو چکی ہے یا نہیں؟ بھائی محمد حسن، وقت سے پہلے اذان دینے سے اذان واقع نہیں ہوتی. اذان کو آپ کاؤنٹ اور کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ اذان ہو گئی ہے، لہٰذا اذان کا اعادہ کیا جائے گا، دوبارہ دی جائے گی وقت کے داخل ہونے کے بعد. کیا وقت انٹر ہو گیا؟ لہٰذا اب آپ اذان دے دیں. آپ نے اذان دوبارہ دینی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی. لیکن اگر یوں ہوا کہ اذان تو آپ نے وقت سے پہلے دے دی، پتہ نہیں چلا، لیکن نماز آپ لوگوں نے با جماعت وقت پر ادا کی ہے، بعد میں پتہ چل گیا، تو اب اذان تو گئی، بس آپ کو اذان کا ثواب نہیں ملا سنت والا، باقی نماز اور جماعت آپ کی ہو گئی ہے. اب نماز اور جماعت کو دوبارہ لوٹانا ضروری نہیں ہے. محمد خبیب گجرات سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب جو لوگ شادی پر پیسے دیتے لیتے ہیں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ شادی پر پیسے کی لین دین کا جو چکر ہے نا، اسے نندرے کی رسم بھی کہتے ہیں، نیند بھی کہتے ہیں، اور اسے ہمارے ہاں سلام بھی کہتے ہیں. کتنا اچھا لفظ ہے سلام، اور سلام کو یہاں ڈالا ہوا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے بھائیوں. یہ ولیمے پر لوگ پیسے لیتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ ہوٹل والوں سے زیادہ ظالم ہے. ہوٹل والے کھانا پہلے دیتے ہیں، پیسے بعد میں لیتے ہیں، یہ کھانا بعد میں دیتے ہیں، پیسے پہلے لیتے ہیں. تو ہم نے دیا تو لہٰذا آپ بھی دے دیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا نہیں ہے، کیونکہ ولیمہ تو ایک فی سبیل اللہ خیرات کا نام ہے، صدقے کا نام ہے، اللہ کے نام پر فی سبیل اللہ. ہر امیر اور غریب کو دے دو، اس میں غریب بھی بلاؤ، صرف امیر نہ بلاؤ، ورنہ اس کو شر الولیمہ کہا گیا ہے جس میں صرف امیر بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑا جائے. تو اس معاملے کو غور سے سمجھیں، اس معاملے کو واضح دیکھیں، ورنہ آپ یوں نہیں کہیں گے کہ بابا یہ اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے. آپ کو معاملات واضح دیکھ لینے چاہیے. اور جو بندے اس طرح کے رقوم لیتے ہیں اور رقوم دیتے ہیں اور یہ معاملات کرتے ہیں، میں تو ان کی شادیوں میں سرے سے جاتا ہی نہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم خواہ مخواہ سے ان کی شادیوں میں جائیں اور ان جیسے فضول رسموں میں خود کو ڈالیں. شاداب غازی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، قرآن کریم کے کچھ پارے میں نے حفظ کر لیے تھے، اب ذہنی کمزوری بھی ہے اور کاروبار کی مصروفیت بھی ہے، میں بھول گیا ہوں، بتائیں اس کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ شاداب غازی، بڑے اچھے سے سوال میں چکر دے دیتے ہو. ذہنی کمزوری ہے اس لیے یاد نہیں رہتا اور کاروبار میں مصروف ہوں. ذہنی کمزور آدمی کاروبار میں رہ سکتا ہے؟ کاروبار کا حساب آپ کو سمجھ آتا ہے؟ آپ ہیں ذہنی کمزور، نارمل ہو گئے ہیں اور آپ کو قرآن یاد نہیں ہوتا؟ میں سوال سے نکال سکتا ہوں بھائی چوری، اسی لیے ذرا خیال سے سوال کیا کریں. آپ کی ذہنی کمزوری نہیں ہے اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ کے اندر سستی، کاہلی، غفلت آ چکی ہے اور شیطان آپ کے اندر گھر بنا چکا ہے آپ کے دل میں، لہذا شیطان کو ڈنڈے مار کے بھگاؤ. اوکے، آپ کو میں کاروبار کر سکتا ہوں، اس میں کاروبار بھی نہیں، کاروبار کی مصروفیت، واہ، اس میں مصروف رہ سکتا ہوں، بزی ان بزنس، وہاں رہ سکتے ہیں تو بزی ان قرآن بھی بنی ہے. اوکے، تو آپ کو قرآن کریم بھی پڑھنا بھی چاہیے اور یاد بھی کرنا چاہیے، ورنہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں یہ پڑھ قرآن وسارا اور ڈوہاں جہانا تمہارا. اگر قرآن کریم آپ نے پڑھ کر بھلا دیا تو پھر دنیا اور آخرت دونوں کا وبال آپ پر آئے گا. اس لیے آپ ایسا نہ کریں، آپ قرآن کریم جو حصہ آپ نے یاد کیا اس کو دوبارہ اور دہرائیں، اگرچہ ایک ایک آیت کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گا. سنکریک فلا تنسا، یہ کثرت سے پڑھا کریں، رب کریم انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد و نصرت فرمائیں گے. نعمت اللہ صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب فوتگی والے گھر جا کر کون سی دعا کرنی چاہیے، مسنون طریقہ بتا دیں. اس کے کوئی خاص الفاظ کتب حدیث میں مروی نہیں ہیں، مختلف الفاظ آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی، اعظم اللہ اجرک واحسن عزاک وغفر لمیتک. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ ہر چیز نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے اس غم کو ہلکا فرمائے. یعنی آپ اس طرح کے کوئی سے بھی الفاظ بولیں کہ اگلے کا غم ہلکا ہو جائے، آپ اس طرح کے الفاظ بولیں، اس کو جا کر بتائیں. اس کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے کہ آپ نے وہی بولنے ہیں، وہی بولے تو تعزیت ہوئی، وہی نہ بولے تو کوئی تعزیت نہ ہوئی. ایسی بات اور ایسا معاملہ شرعاً نہیں ہے. ثاقب زبیر صاحب لکی مروت سے پوچھ رہے ہیں، عشر اور زکوٰۃ کے پیسے مدرسے کی تعمیر میں ہم لگا سکتے ہیں؟ ثاقب زبیر صاحب، عشر اور زکوٰۃ کے لیے کسی فرد کو مالک بنانا ضروری ہے، آپ تعمیر میں نہیں لگا سکتے.
تعمیر اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اساتذہ کی تنخواہیں اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ہاں جو فقراء بچے وہاں موجود ہیں ان کے اوپر آپ خرچ کر سکتے ہیں، وہ آپ ان کی طرف سے وکیل ہیں، آپ وصول کریں، صدقات بھی، زکوٰۃ بھی، عشر بھی، صدقات واجبہ بھی، اور آپ اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں بچوں کے معاملات میں لگائیں۔ ہاں جو خود کوئی بندہ عشر وصول کر رہا ہے، غریب صدقہ وصول کر رہا ہے، زکوٰۃ، وہ خود مالک بن گیا، اب وہ اگر تعمیر میں لگانا چاہے تو اور بات ہے، لیکن آپ اس کو تعمیر میں ڈائریکٹ نہیں لگا سکتے، اس کے معاملات آپ کو دیکھنے ہوں گے۔ جواد علی صاحب لاڑکانہ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب مزارات پر جانا کیسا ہے؟ بھائی جواد علی، آپ ماشاءاللہ اولیاء کرام کی دھرتی سے مجھ سے مخاطب ہیں، سندھ کی دھرتی، سندھ تو سندھ ہے نا یار، اور ماشاءاللہ آپ لاڑکانہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، مزارات پہ جانا کوئی منع نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، قبرستان جانا، مزارات پہ جانا، وہاں جا کے ان کے لیے دعا کرنا، اپنی آخرت کی عبرت پکڑنا، اس اللہ والے کے لیے مزید بھلائی اور اچھائی کی دعا کرنا بالکل جائز ہے، کون منع کرتا ہے؟ میں پاکستان میں بھی مختلف مزارات پہ حاضری دے چکا ہوں، پاکستان سے باہر بھی دے چکا ہوں، سب سے بڑی مزار مبارک رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر پہ بھی حاضری دے چکے ہیں ہم لوگ، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو کون کہتا ہے منع؟ میرے خیال میں جو میری چھٹی حص، ساتویں حص، آٹھویں حص کام کر رہی ہے نا، وہ کچھ اور ہے۔ شاید آپ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ علماء کرام نے منع کیا ہے، تو جن نے منع کیا ہے اس میں کچھ وجہ ہیں۔ لوگ جاتے ہیں وہاں پر شرک کرتے ہیں، وہاں پر سجدہ بچا لاتے ہیں، قبروں کو چما چٹاکی شروع کر دیتے ہیں۔ یار قبروں سے کیا کسی کو نہیں ہے؟ اے خدا کے بندے، کیا معاملات آپ نے لیے ہوئے ہیں؟ اور کچھ لوگ قبروں والوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب قبر پہ ہی ہو سکتا ہے، باہر سے بھیجیں گے اللہ نہیں بھیجے گا۔ تو یہ چیزیں غلط ہے، ایصال ثواب ہر جگہ سے جاتا ہے۔ اگر یہ امور نہیں ہے، آپ قبر پہ جائیں، قبر والے کے لیے دعا کریں، بالکل جائز ہے، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ میں کچھ دنوں پہلے یورپ کے دورے پہ تھا، ترکی میں بھی گیا، آذربائیجان میں گیا۔ آذربائیجان تو چلو ایشیا کا ہے حصہ ہے۔ جب ہم وہاں تھے نا تو میں نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مزارات پر حاضری دی، اولیاء کرام کے، خصوصاً حضرت امام رومی رحمہ اللہ کی قبر مبارک پر رب کریم نے جانے کی سعادت عطا فرمائی۔ تو لوگ سوال کرتے تھے، مجھے میرے ٹیم کے دوست بتاتے کہ مفتی صاحب، لوگ پوچھتے ہیں پاکستان میں جانا شرک ہے، وہاں جانا جائز ہے؟ میں نے کہا بے وقوف ہے، بدھو لوگ ہیں، ہمارے بارے میں نالج نہیں رکھتے، ہمیں جانتے نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے بارے میں سنا ہے، ہمیں نہیں سنا۔ کبھی ہمیں سنتے نا تو اس طرح بات نہیں کرتے۔ بھائی کس نے کہا ناجائز ہے؟ میں تو ہر جگہ جانے کا قائل ہوں، جائز سمجھتا ہوں، لیکن جو شرائط، جو باتیں، جو قیود، جو وجوہات، جو ریزن، جو سبب، جو علل میں نے بتائی ہیں، ان کو محلوظ خاطر رکھیں، ان کو سامنے رکھیں، ایسے نہ کریں معاملہ۔ توسہ شریف سے عمر احمدانی پوچھتے ہیں نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بھائی عمر توسوی صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا، اس سوال میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ضرور پڑھیے بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ سے پہلے بھی پڑھیے اور اگلی سورت شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھیے۔ آمین کے بعد جو آپ سورت شروع کرتے ہیں وہاں بھی آپ کو بسم اللہ تلاوت سے پہلے پڑھنی چاہیے، اور اگر آپ امام ہیں تب بھی آپ کو پڑھنی چاہیے سورۃ الفاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ اور اگلی سورت شروع کرنے سے پہلے بھی، اگرچہ آہستہ پڑھیں گے جیسے حدیث پاک میں آپ کو پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ مقتدی ہیں تو آپ نے صرف ثنا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، کیونکہ اعوذ باللہ بسم اللہ تو قرآن کریم پڑھنے کے لیے، اور مقتدی کو تو نماز میں قرآن کریم پڑھنا امام کے پیچھے منع ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث موجود ہے، شرح معانی الاسرار میں موجود ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے پڑھنا قرآن ہو جائے گا، تو سورۃ الفاتحہ ہو یا اگلی سورت ہو، تو آپ نے تو پڑھنی نہیں ہے مقتدی بن کے، تو لہٰذا آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور یہاں بھی میں غلط فہمی دور کرتا جاؤں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں جب امام جہری نماز پڑھا رہا ہو اونچی تو امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، جب امام سری نماز پڑھا رہا ہو آہستہ جیسے ظہر اثر ہے تو پھر تو پڑھ لینا چاہیے۔ جی نہیں، پانچوں نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی قرآن کریم کی، آپ نے نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204، رب کریم نے نماز کے متعلق یہ آیت اتاری، اس پہ امت کا اجماع ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو امت کا اجماع نقل کیا، اس میں 2 حکم ہیں، تو نمازیں بھی 2 ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم چاہتے ہو تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو۔ سنا تب جاتا ہے جب امام اونچا پڑھ رہا ہو،
اور خاموش تب رہا جاتا ہے جس وقت امام آہستہ پڑھ رہا ہو. تو دو حکم ہے. تو آپ غور سے سنیں گے تب بھی خاموش, اور آپ خاموش رہیں گے تب بھی خاموش. تو دونوں نمازوں میں مقتدی نے خاموش رہنا ہے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم مقتدی نے نہیں پڑھنی, کیونکہ مقتدی نے تو تلاوت کرنی نہیں ہے. مقتدی صرف ثنا پڑھے گا, ولا الہ غیرک کے بعد خاموش ہو جائے گا, اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی. لہٰذا یہ غور سے سمجھ لیں. انس معاویہ جھنگ سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب بعض لوگوں کے والدین کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں, لیکن وہ بہنوں کا جائیداد میں حصہ نہیں دیتے اور کھا گئے ہیں. ایسے لوگوں کے گھر کھانا کھانے کی دعوت قبول کرنا اور ان کے گھر کھانا پینا کرنا کیسا ہے؟ انس معاویہ صاحب, آپ جھنگ کی سرزمین سے مجھ سے مخاطب ہیں. جھنگ کی ماشاءاللہ بڑی مبارک سرزمین ہے. میرے بھائی, اگر ان لوگوں کی آمدن اسی جائیداد ہی سے ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو بالکل نہ کھائیں, وہ لوگ حرام کھا رہے ہیں. اور اگر ان کا کوئی اور آمدن کا حصہ بھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ اسی سے کھلا رہا ہے, تو گنجائش ہے کہ آپ کھانا کھائیں, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ نہ کھائیں تو بہتر ہے, کیونکہ حلال حرام مشترک ہو گیا, اس لیے بچنا بہتر ہے. لیکن بعض جگہ ایسی ہوتے ہیں جہاں رشتہ داری ہے, اگر آپ تعلق توڑتے ہیں تو صلہ رحمی ختم ہوتی ہے, اور آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ آپ توڑیں تو ان کو شرم اور حیا آ جائے, تو ان کو جا کر سمجھائیں ضرور, کھانا کھا لیں. میں ان کی حل اور سلوشن دے رہا ہوں, جتنے کا آپ کھانا کھائیں گے اتنا امیجن کر لیں, اندازہ لگا لیں. مثلا میں نے 300 روپے کا کھانا بھی کھایا اور پھل فروٹ کل ملا کر اتنا ہے. یا جیسے بعض لوگ آپ لوگ چائے پیتے ہیں, میں تو الحمدللہ چائے سے اللہ بچائے, آپ کا کہہ رہا ہوں نا, چائے کو ساتھ ملا کر یہ 300 روپے 500 روپے, اتنے کا کھلونا لیتے جائیں جو اس کے بچے کو تحفہ دے دیں, یا اتنے کا اس کو سوٹ لیتے جائیں جو اس کو دے دیں, اس میں کنورٹ ہو جائے گا, رشتہ داری بھی بچی رہے گی, سمجھانا بھی ان کو ہو جائے گا, سمجھائیں ضرور, اور حلال کا حلال بھی آپ کا ہو جائے گا, کنورٹ ہو کر آ جائے گا. لیکن ہمیشہ یوں نہ کریں, ان کو سمجھاتے رہیں. شہباز اصغر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں, انجینئر مرزا نے کچھ علماء کو آن لائن مناظرے کا چیلنج دیا ہے, کیا آن لائن مناظروں کو کوئی مقصد بنتا ہے؟ شہباز صاحب, آن لائن میں شرائط تو طے کر لیں, لیکن مناظرہ فیس ٹو فیس کریے, کیونکہ نکاح اسلامی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آن لائن ہو جاتا ہے, لیکن رخصتی آن لائن نہیں ہوتی. رخصتی کے لیے رخصتی کرنی پڑتی ہے. تو شرائط تو ہم مرزا سے آن لائن طے کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو رخصتی کریں گے نا اس کی, تو اس معاملے میں اس کو سامنے بیٹھنا ہوگا, مخومخ ہمارے پٹھان بھائی کہتے ہیں, چہرے سے چہرہ ملائے, ٹھیک ہے, فیس ٹو فیس, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے پوچھیں گے, اے بچو بتا پیغمبر کے صحابہ اور آل بیت پر کیسے تو نے انگلی صاف کی تھی, آج ہم تیرے اوپر ہاتھ صاف کرنے لگے. بیٹھتے رہیے, ایسی ساری ترتیب ٹھیک ہو جائے گی. ادھر تو سامنے بیٹھتا نہیں. آن لائن مناظرہ صرف اور صرف اس کی طرف سے ایک شرلی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ بھی نہیں. اس نے ایک شرلی مار دی ہے, ایسے ایک کڑکی اڑا دی ہے, بس اس پر 2-4-5 دن کی جو ہے نا ڈیبیٹ چلتی رہے گی, اور کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ایسے نہیں ہو سکتا. ہم آپ کے شیڈول کو بھی جانتے ہیں اور معاملات کو بھی جانتے ہیں, ایسے آپ کو گپو ٹیشن میں نہیں چلنے دیں گے, ٹھیک ہے نا. پتر اور تو کوڑ کیچ آ گیا, کوڑ کیچ. اگر کوڑ کی کمانا تمہیں نہیں آتا تو جا کسی سریکی والے سے پوچھ لے, کوڑ کی کیا کو آدھر بندہ آندھا کیوں ہے, تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو اس نے کوئی مناظرہ نہیں کرنا, اس نے صرف ٹائم پاس کرنا ہے اور اپنے اندھے فالوورز کو جا کر کہنا ہے کہ میں بھی کچھ کر رہا ہوں. جیسے آپ کا مال روڈ ہے نا, یا ہال روڈ ہے, بڑا روڈ ہے لاہور کا, آپ زندہ دل علاقے سے ہیں, تو اس لاہور کے پورا روڈ خالی ہو اور اعلان کر دیجیے, ہٹ جاؤ مال آ رہا ہے, ہٹ جاؤ مال آ رہا ہے, مال آ رہا ہے, مال آ رہا ہے. لوگ دکانیں بند کر کے سائڈوں پہ چلے گئے, جی مال آ رہا ہے. دیکھا تو مرزا صاحب ایک چھوٹی سی بھیڑ کو پکڑ کے آ رہے ہیں. لوگوں نے کہا مال کہاں ہے؟ مال نہیں ہے, مال نہیں ہے. کہیں مال تو ہے لیکن اس کو مال کہتے نہیں ہے. یہ بھی اس طرح کر دوں گا, اس طرح کر دوں گا, کیمے کی مشین میں ڈال دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. پتہ نہیں مذہبی یوتھی بن کے کیا سے کیا کر رہے ہیں, اور ہونا کچھ بھی نہیں. آخری پتے تک کھیلے گا, آخری پتے تک, یہ بھی آخری پتے تک چلا ہوا ہے. بابا تو بیٹھ تو صحیح, تجھے لگ پتہ جانا ہے, آخری پتہ تو دور ہوگا. تو اس طرح کے مال لے کر یہ اپنے فالوورز کو مطمئن کر رہا ہے. لیکن یاد رکھنا, کوئی لاکھ روٹے 1000 بگڑے, غضب میں آئے یا تلمل آئے, کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا. محمد مدثر فیصل آباد سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب کراچی کے ایک عالم صاحب نے کہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی کے منکر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں, جبکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب ہم کس کو مانیں, ان کراچی کے عالم صاحب کو مانیں یا دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو مانیں؟ بھائی مدثر, آپ فیصل آباد سے ہیں, ماشاءاللہ, صاحب کا نام لیل پور,
क्या बात है। मैं एक जुमला आपको समझाने के लिए कहता हूं, आलिम दीन अगर देवबंदी है तो दारुल उलूम देवबंद का फतवा मान लेना चाहिए, और अगर वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ देवबंद को नहीं मानते और अपनी राय पेश करते हैं तो आप उनसे पूछिए आपका मामला क्या है, आप क्यों डंडी मार रहे हैं, तो थोड़ा सा गुजारा करें। बाकी जो बंदा रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक में अकीदा हयातुन नबी का कायल नहीं है, कब्र के करीब सलातो सलाम सुनने और मुसलमान को उसके जवाब देने का कायल नहीं है, ऐसा आदमी दारुल उलूम देवबंद के फतवे के मुताबिक अहलुस सुन्नत वल जमात से खारिज है, इसके पीछे नमाज नहीं होती। और यही बात मुफक्किर इस्लाम मुहाफिज खत्म नबुव्वत हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फतावा मुफ्ती महमूद जिल्द नंबर 1 सफ़ा 353 वर्के की बाईं साइड से शुरू करके दाईं साइड पे फतवा खत्म होता है, नीचे महमूद अफ़अल्लाहु अन्हु के दस्तखत हैं, वहां पर हजरत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह यही बात फरमाते हैं कि वाजिबुल इआदा होगी, नमाज दोबारा लौटानी होगी। और यही फतवा हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमहुल्लाह, जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के पूरी दुनिया के नायब अमीर रहे हैं, उनका है और छप चुका है सफ़र नंबर 299 जिल्द अव्वल तखरीज शुदा एडिशन आपके मसाइल और उनके हल में, आप देख लें। और यही फतवा ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमहुल्लाह का मलिक हाकिम खान के नाम लिखी हुई तारीर उनकी अपने हाथ से अपने खान का सिराजिया कुंदिया शरीफ मियाँ वाली जिले की पैड से जाकर देख लें, उस पर लेटर पैड पे उन्होंने लिख के दिए। हमारे जुमला काबिरीन इस पर इस बात के कायल फाइल है। ठीक हो गया, तो लिहाजा आप उस आलिम दीन साहब को कहें कि अपना रास्ता सीधा करें। ये दारुल उलूम देवबंद से लेकर ये बिन्नौरी टाउन तक के फतावाजात मौजूद है, लिहाजा आपको मुफ्ती साहब को इन अफ्ता वालों मुफ्तियान की बात माननी चाहिए, अपनी तरफ से डंडी नहीं गुजरनी चाहिए। अगर इनका कोई उस्ताद ममाती है या पता नहीं ये ममातियों के कदरदान है या इस मामले पे कोई बात है तो बाकी बातें अपनी जेब में रखें, लेकिन इन मामलात से बचें। मैं इन अकाबिरीन की रोशनी में, इनके फतावा की रोशनी में बात कर रहा हूँ, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा। अगर आपको मुझसे बुग़्ज़ है तो वो फतवा जो मैं अकाबिर का नकल कर रहा हूं वो भी आप जरा सुन लें, मुझे हटा दे मेरी जात को, लेकिन इस फतावे को सामने रखें। ओके, उम्मीद है आपको जो मैं बात समझाना चाहता हूं वो मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। ये राना शाहजेब साहब हैं, जिला बक्खर से पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा कद बहुत टिगना है, छोटा है, कद बढ़ाने के लिए कोई वजीफा बता दें। पुत्र वर्जिश की थी कर, अल्लाह ताला आपको हज पे ले जाए, इस पर आपको क्या वजीफा दूं? इस पर आपको मशवरा और राय दे सकता हूं, ऊंटनी का दूध पिया करो, इंशाअल्लाह ताला 2-3-4 माह में आपकी कद बड़ी हो जाएगी। मेरे भांजे हैं, उनका कद छोटा था, वो हर वक्त मुझे कहता मामू मैं तो निका, अब मेरा क्या होगा, मेरी तो छोटी कद है। तो मुझे एक हमारे यहाँ करीब देहात है खुद थी, वहां से एक दोस्त ने ये बात बताई कि इन्हें कहो ऊंटनी का दूध पिए। तो फिर मैंने वो ऊंटनी का दूध उनको पिलाया, 2 से 2.5 माह मुसलसल पिलाया, तो बेहतरीन डाची दा उठ भी कि आप ही डाची जड़ी कद दिस, तो अब माशाल्लाह उसकी कद बड़ी हो गई है। इसी तरह वो हमारे अमीन मिरादरान जो है अमीन चुकैरवी साहब, उनके भांजे गालिबन मोहम्मद अबूबकर नाम है उनका, वो नात खान है, उनकी कद भी छोटी होती थी। तो जब ये दोनों नात नज़म पढ़ने के लिए ठहरते तो वो उनको अपने साथ मेज़ पर ठहराता, अपने भांजे को इमामों, वो इस तरह पढ़ते। तो मुझे अमीन साहब भी बता रहे थे कि मैंने इस भांजे को ऊँटनी का दूध पिलाया और माशाल्लाह इसकी कद अब मेरे बराबर हो गया, हम दोनों बगैर किसी मेज़ के इकट्ठे खड़े होकर जो है ना क्या कहते हैं वो नात शरीफ पढ़ लेते हैं, तो हमारी कद का मसला नहीं है। इसलिए वजीफे को एक तरफ रखते हुए आप ऊंटनी का दूध इस्तेमाल करें। और वैसे अगर आप वजीफा पढ़ना चाहते हैं तो मैं तफाउल से एक वजीफा आपको अर्ज के देता हूं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हर वक्त पढ़ा करें तो अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उम्मीद है अल्लाह ताला आपकी कद भी बड़ी कर देगा। अली खान कोहाट से पूछते हैं, मुफ्ती साहब किसी काफिर लड़की को, मिर्जाई ब्रैकेट में लिखा है, मुसलमान करके निकाह उससे कर सकते हैं, आया शादी जायज है या नहीं है? अली खान खैर है, मामला क्या है? बहरहाल जहां तक आपका मसला है वो मैं अर्ज के देता हूं, कोई काफिर मुसलमान हो तो मुसलमान से उसका निकाह हो सकता है, लेकिन शरायत तरतीब मामलात देखे जाएंगे। ये ना हो किसी गैर मुस्लिम की लड़की को आप घर से भगा कर ले आए और आपका मामला कुछ और नाम इस्लाम का दे और कल आप पे इल्जाम आ जाए कि अभी तो ये इस उम्र को नहीं पहुंची थी फलां इस्लाम का, मतलब जैसे आजकल झूठे सच्चे कवानीन का प्रॉब्लम है। इस मामले में आप फंस ना जाए, ये जरा देखें। अगर मामलात 100% लीगली है तो फिर किसी गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ाकर मुसलमान करके आप उसके साथ निकाह करें तो सोने पे सुहागा। आपने उसकी आखरत बना दी, उसने आपकी दुनिया भी बना दी, आखरत भी बना दी। वाह वाह बना पुत्र, खूद ही मिट्टी लग गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है।
تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان اصول، قواعد، قیود، رزن، علل، سبب، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے محمد انس صاحب ٹوبہ ٹیک سنگھ سے پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب ایک آدمی اور اس کا بیٹا اکٹھے ایک گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، بیٹے کی آمدنی بینک سے ہے، وہاں سودی معاملہ ہے، جبکہ والد کی آمدنی 100% حلال ہے، اس گھر میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ بھائی اس پر میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ یہ معاملہ مشترک ہے، ایک جیسا ہے، حلال حرام مشترک ہے، آپ دیکھیں زیادہ پیسہ کس کا ہے، حلال ہے تو کھا لیں لیکن بچنا پھر بھی افضل ہے، اور اگر حرام ہے تو پھر آپ کو نہیں کھانا چاہیے، بس اس کھانے سے پھر آپ پرہیز کریں۔ اس کے مختلف کوئی ادات ہیں، یہ لنک دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کلپ میں نے سمجھا دیا۔ راجہ عاقب صاحب رائمنڈ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب جو لوگ رزق کمانے کی غرض سے ملک چھوڑ کر ہمارے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، ان کی بیویاں پاکستان میں ہیں، وہ آدمی کتنا عرصہ باہر ممالک بیوی کے بغیر گزار سکتا ہے؟ راجہ صاحب بہترین سوال کیا۔ میرے ساتھ بھی جو آؤٹ آف کنٹری سے جو دوست رابطے میں ہے نا، کوئی دبئی، کوئی یمن، کوئی قطر، کوئی کویت، کوئی مسقط، کوئی عمان بیٹھا ہے، کوئی سعودیہ بیٹھا ہے، ان کو یہ پرابلمز ہیں کہ مولوی صاحب اس طرح 2 لفظ کہہ دیے بیوی کو غصے میں آ کر فون پر، یا بیوی بھاگ گئی، کچھ معاملات کیا ہیں، کچھ معاملات کیا ہے، اللہ معاف کرے کچھ کی بیویوں کی کیا ریلیشن شپ، اور کیا بہت سی چیزیں ایسی، پردہ رکھتا ہوں اس لیے میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، اللہ محفوظ رکھے۔ اس طرح کئی معاملات یہ اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ شادی کرتے ہیں، 2-4 دنوں کا عرصہ، 2-4 ہفتوں کا، 1-2 مہینے کا گزارا، اور بیوی ماں باپ کے حوالے کی، اپنے گئے، تو آپ نے بیوی کام والی لی تھی، گھر میں اس کو رکھیں اور چل میرا بھائی، یہ کہاں سے بات ہے بھائی؟ تھوڑا سا گزارا کرو، یا تو شادی نہ کرو، یا شادی کرو تو بیوی کو ساتھ رکھو، یا وطن پہ اوپر بیٹھ کر رزق کماؤ، تھوڑا ہوگا لیکن اپنے بچوں کے پاس تو رات کو سو جاؤ گے نا، تو اس لیے وطن کا رزق اللہ سے مانگو، اور اگر آپ ہر صورت باہر جانا چاہتے ہیں تو بیوی سے آپ دور زیادہ سے زیادہ 4 ماہ رہ سکتے ہیں، 4 ماہ سے بعد آپ کو فوراً آنا ہوگا، اور اگر اس سے زائد آپ رہتے ہیں، ٹکٹ نہیں ملتی فلاں فلاں، اگر بیوی دل سے حق معاف کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ دل سے حق معاف نہ کرے تو آپ آکل الحقوق ہیں، اس کے حق کھا رہے ہیں، اور آپ سے پوچھو گی، آپ پر گرفت ہوگی کل قیامت میں، اس لیے آپ کو اتنا عرصہ باہر نہیں رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ باہر رہنا چاہتے ہیں، سفر کرتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر ایسے ہیں جس میں بیوی ساتھ نہیں ہے، سفر معراج، وہاں تو بیوی گئی نہیں ہے نا، وہاں تو صرف حضور کی خصوصیت ہے، اور سفر ہجرت وہ صرف خطرے والا سفر تھا، صرف 1 ہفتے کا سفر ہے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ پہنچے، مکہ مکرمہ نمائندہ بھیج کر ان کو بلا لیا گیا کہ آپ میرے گھر والوں کو واپس مدینہ طیبہ لے کر آئیں، تو اگر آپ سنت پہ عمل کرتے رزق کے لیے تو بیویوں کو ساتھ لے جائیں، نہیں تو اپنے وطن کی روزی روٹی کھانا سیکھیں۔